اچھا، اخوا کے اصول کو سمجھ لینے کے بعد ہم ایک اور اصول پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے پاس قلقلہ کا اصول۔ قلقلہ کا اصول بھی یاد رکھیے، ہمارے پاس لہن خفی میں آتا ہے، لیکن اگر آپ ٹرائی کر لیں اور آپ پریکٹس کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی تجوید اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب قلقلہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو یہ والا سائن ہوتا ہے نا، کسی بھی حرف کے اوپر یہ والا سائن اس طرح کا یا اس طرح کا چھوٹی سی دال، اس کو ہم کہتے ہیں جزم کا سائن۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم کا سائن۔ اور جس بھی حرف کے اوپر یہ آ جائے ہم کہتے ہیں وہ حرف ساکن ہو گیا ہے، مطلب اس حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، دیکھیے حمزہ زبر آ اور نون کے اوپر یہ آ گیا ہے، تو اس نون کو آپ حمزہ کے ساتھ الف کے ساتھ جوڑو گے، آپ پڑھو گے حمزہ نون زبر ان۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح یہ با کے اوپر آ گیا ہے، تو جو با کے پیچھے جو بھی لفظ ہے، جو بھی مثال کے طور پہ سین تھا، تو آپ اس کو جوڑو گے سین کے ساتھ سب۔ یہ ایک رول ہے کہ جہاں بھی جزم آئے آپ پچھلے کو اگلے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہو، آپ اس حرف کو ساکن کر لیتے ہو۔ یہاں پہ ایک رول ہے قلقلہ کا رول، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن، قطب جدن، جہاں پہ بھی قاف طا با جیم دال یہ 5 حروف آئیں اور ان کے اوپر ہمارے پاس جزم ہو تو وہاں پر قلقلہ کرنا ہے، اور قلقلہ کہتے ہیں آواز کا واپس آنا۔ مثال کے طور پہ ح زبر ح، سین دال زبر صد، حسد، حسد، یہ جو د میں آواز واپس لا رہی ہوں یہ قلقلہ ہے، حسد۔ اگر یہاں پہ را ہوتا تو میں قلقلہ نہ کرتی، میں پڑھتی حسر، میں حسر نہ پڑھتی، میں جھٹکا نہ دیتی۔ اسی طرح یہاں پہ اگر سمپل ہمارے پاس ہوتا صاد تو میں پڑھتی حسد، میں یہاں پہ حسد سوری سین اور آگے ہمارے پاس ہوتا دوبارہ سے سین حسس، تو میں یہاں پہ قلقلہ نہ کرتی، میں ایسے نہ پڑھتی حسس، بلکہ میں سمپل پڑھتی حسس۔ تو یاد رکھیے، جب بھی صرف قاف طا با جیم دال آ جائیں اس کے بعد آپ نے ضرور قلقلہ کرنا ہے، اور قلقلہ کہتے ہیں آواز کا واپس آنا۔ مثال کے طور پہ حسد، اب غور، اب یہ دیکھیے اب کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر جزم تھی۔ تقربون، کیونکہ قاف کے اوپر جزم تھی، تقربون۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو میں نے آپ کو 2 رولز پڑھائے ہیں، ابھی آگے قرآن میں انشاءاللہ میں نے ان کی پریکٹس بھی کرائی ہے، کل بھی ایک رول پڑھاؤں گی جو میں نے قرآن میں پریکٹس تو آج ہی کرا دی تھی، میں نے پہلے سے ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو کل پڑھاؤں گی۔ وہ آپ لوگوں کا آج ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے مجھے قاف حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ بات بتانی ہے، اور حروف ہلکی کون کون سے ہیں یہ والی بات بتانی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان تجوید کے رولز کو بھی فالو کریں، لیکن ابھی آپ کو شروع میں مشکل لگ رہا ہے، تو آپ اپنے فون میں کلرفل قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیں تجوید والا، یا پھر آپ خرید لیں، آپ کو ایزیلی مل جائے گا، آپ ہدیہ کر لیں قرآن مجید۔ اس قرآن مجید میں باقاعدہ کلرز دیے گئے ہیں جہاں جہاں قلقلہ ہونا ہے اور جہاں جہاں اخفا ہونا ہے، آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آتی جائے گی کہ یہاں قلقلہ اور اخفا ہونا ہے، اور پھر ایک سے پارہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود ہی سے یہ تجوید کے رولز یاد ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہوم ورک میں آپ مجھے بس یہ ورڈز بھیجیے گا، اور اگر کوئی آپ میں سے پریکٹس کے طور پہ مجھے کوئی قرآن کا حصہ سنانا چاہ رہا ہے، چھوٹا سا جو پریکٹس میں نے آج کرائی ہے وہ حصہ، تو وہ سنا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔